अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं टॉडलर्स की, 1 साल से 3 साल की उम्र के बच्चे। और अभी हमने देख लिया है कि उनका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है और उस बिहेवियर को हैंडल करने का तरीका हमारा क्या होगा। हमने ये भी देखा कि बच्चों के टेंट्रम्स को कैसे हैंडल किया जाए, और आप देखें कि उनको डिसिप्लिन करने में टेंट्रम्स का ही बहुत बड़ा रोल होता है। और हम ये भी समझ जाएं अब तक कि अगर हम चाहते हैं कि इस उम्र के बच्चे को डिसिप्लिन किया जाए तो हमें अपनी शख्सियत में बहुत सा ठहराव लाना होगा। हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सिचुएशंस को हैंडल नहीं करना, क्योंकि उसी से चांसेस होते हैं कि हमसे बहुत सी गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर आप मुझे पूछें कि जी मेरा 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, मैं उसको कैसे डिसिप्लिन करूं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि उसको सज़ा नहीं देनी, उसको डांटना नहीं, उस पर चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बल्कि सही रोल मॉडलिंग के साथ आपने उस बच्चे से डील करना है। और इसके साथ साथ आपने उसके टेंट्रम्स को सही तरह से हैंडल करना है, उसको अच्छी वोकैबुलरी देनी है, उसको ठहराव के साथ लर्निंग करानी है। और अगर आप कहती हैं कि मैं क्या करूं, मुझ पे बहुत सा प्रेशर है, तो उन प्रेशर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आपने सही तरह से हैंडल करना है, क्योंकि 1 से 3 साल के बच्चे को इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करा सकते। उसका लर्निंग का टाइम होता है और लर्निंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ाना होता है। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं कि क्या ये जो बच्चा है, टॉडलर है, 1 से 3 साल का बच्चा है, उसकी हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक कोई तरबियत कर सकते हैं, या अभी हमें कुछ अरसा के लिए इंतज़ार करना होगा। हर उम्र में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे अंदर सब्र होगा, सेल्फ़ कंट्रोल होगा और हमारा फोकस दुरुस्त होगा, तो हम बच्चों की तरबियत बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे सामने बहुत सी मिसालें ऐसी आती हैं, जैसे एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा जो कि अपने बच्चों को बुला रही थी, और साथ ही वो उनको कह रही थी कि मेरे पास 100 कुछ देने के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून से पूछा, क्या वाकई ही आप उन बच्चों को कुछ देना चाह रही थी? तो उन्होंने कहा कि जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वालदा को वार्निंग दी, और वो वार्निंग हम तक भी पहुंची कि अगर आप बच्चों को कुछ कहकर बुला रही हैं लेकिन आप उनको कुछ देना नहीं चाह रही हैं, तो फिर ये आपके हक में झूठ लिखा जाएगा। और आप देखें कि झूठ की यहाँ से बुनियाद शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपने कोई काम बच्चे के साथ नहीं करना और हम बच्चे को कहते हैं आ जाओ झूले पे जाएंगे, अच्छा चुप हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, और अंदर से हमने पक्का फैसला किया हुआ है कि हमने ना तो झूले पे लेके जाना है क्योंकि इसके सोने का टाइम है, ना हमने इसको आइसक्रीम खिलानी है क्योंकि इससे तो उसका गला ख़राब हो जाएगा। तो ये सब हमारे हिस्से में डॉक्यूमेंटेशन में झूठ लिखा जाएगा। तो हमें बहुत मोहतात होना है जब हमने इस उम्र में बच्चों की तरबियत करनी है, क्योंकि इनके इमोशनल चैलेंजेस होते हैं ना, मेल्ट डाउन होते हैं, टेंट्रम होते हैं, और हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है इस मामले में। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये एक ही बच्चा नहीं है जिसको मैंने हैंडल करना है, इससे छोटा भी बच्चा है, इससे बड़े भी बच्चे हैं, मल्टीपल एरियाज़ में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ उस सिचुएशन को वक्ती तौर पे सेटल करने के लिए ऐसे ब्लंडर्स कर जाते हैं। एक और हदीस भी हमें पता चलती है, जब एक शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उसने वुज़ू किया लेकिन उसका जो एड़ी थी उसके पास कुछ हिस्सा खुश्क रह गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा बता दिया। दोबारा भी अगर महसूस हुआ कि उसका वो हिस्सा खुश्क है तो उसे दोबारा बता दिया कि जाकर इसको रिपीट करो। तो यहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ पेरेंटिंग के मराहिल ऐसे होते हैं, तरबियत के मराहिल ऐसे होते हैं, जिसमें आप बच्चे को या जो भी आपके सामने होता है एक बात बताते हैं लेकिन वो बार बार वही गलती दोहराता है, जबकि आपको लगता है कि आपने उसको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस की दी हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें माइंड में ये रखना है कि ये जो उम्र है 1 से 3 साल की, इसमें बच्चे बार बार वही गलतियां दोहराएंगे, बार बार हमारी इंस्ट्रक्शंस को हमें ऐसे लगेगा कि ओवरलुक कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब हम उसी कंसिस्टेंसी से बच्चों को बताएंगे तो ये बात उन तक पहुंच जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, देखिए बच्चे जो है ना इस एज में ये अपनी 5 सेंसेस से बहुत स्ट्रांगली सीख रहे होते हैं। हम यहाँ से एक उनके अंदर बीज लगा सकते हैं, वो है शुक्रगुजारी का। और वो क्या होता है, शुक्रगुजारी इंसान में इसी तरह आती है ना कि वो ऑब्जर्वेंट हो जाता है, वो ज़्यादा माइंडफुल हो जाता है,
کھانے کے لیے ہمیں بتایا گیا شکر گزاری ہو. نیچر میں جب ہم بہت کچھ دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنے مقامات پہ آسمان, زمین اور نیچر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کیا اللہ کا کنیکشن نہیں ملتا یا ہمیں شکر گزاری ہمارے اندر نہیں آتی. تو یہ جو ایج ہے اس میں آپ بچے کو یہ ٹھہراؤ دیں, یعنی کھانا کھاتے ہوئے اس کو آبزرو کروائیں. کوئی بھی فروٹ آپ کھلا رہے ہیں, سبزی آپ کھلا رہے ہیں, مختلف چیزیں آپ ایکسپلور کر رہے ہیں, اس کو دکھائیں کہ اس کے کلرز کیسے ہیں, اس کے ٹیکسچرز کیسے ہیں, آپ کو پتے مختلف طرح کے کیسے نظر آتے ہیں, آپ کو پھول کیسے نظر آتے ہیں, آپ کو آسمان کیسا نظر آتا ہے. اسی طرح بچوں کو تھوڑا سا سینسٹیو کریں کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے, ان سے کیسے بات کی جاتی ہے. یہاں پہ میں جو بزرگ ہیں نا ان کو بھی تھوڑی سی ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جب ان کے ارد گرد اس عمر کا بچہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, تو بہت زیادہ ہائپر ہو کے ماں کو فوراً کرٹیسائز نہ کریں کہ یہ چھلانگے کیوں لگا رہا ہے. خوش ہوں اس بات پہ کہ یہ بچہ اپنی عمر کے مطابق فزیکلی ایکٹیو ہے. اسی طرح سے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو یہی باتیں ساری سکھا سکتے ہیں, یہی طور طریقے بتا سکتے ہیں, کیونکہ بچے بہت زیادہ اس ایج میں اپنی گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو ہمارے دماغ میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو سنت کے مطابق بہت سے کام سکھانے, سنت کا طریقہ جو ہے ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لے کر آنا ہے. ابھی سے ان کی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو بتانا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کام کیا کرتے تھے. اچھا, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بچے اب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو اب ہم کیا کریں, ان کو اپنی لیے چوائسز کرنے دیں. مثلاً لباس بچہ اگر پہن رہا ہے تو آپ دیکھیں کئی دفعہ بچہ اڑ جاتا ہے, میں نے یہ نہیں پہننا, میں نے یہ پہننا ہے. تو اگر آپ پہنا رہے ہیں تو آپ مصنون طریقوں کو بیچ میں شامل کریں, بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بات پہ فرسٹریٹ ہوں کہ اگر آپ نے شرٹ ریڈ کلر کی پہنی ہے تو آپ کو جو پجامہ پہننا ہے وہ بھی ریڈی پہننا ہے. اگر وہ گرین نکال رہا ہے یا کوئی اور چیز کر رہا ہے, کرنے دیں اس کو اس وقت وقتی طور پہ, لیکن ساتھ اس کو آپ جو دعائیں ہیں اور جو سنت کا طریقہ ہے کوئی بھی لباس پہننے کا وہ ساتھ ساتھ سکھائیں. اسی طرح سے کھانے پینے میں تھوڑا سا فری ہینڈ دے کے دیکھیں کہ اگر آپ نے جو بھی ہیلدی میلز ان کے سامنے رکھے ہیں ان میں سے کون سی چیزوں کو وہ پک کرتے ہیں. زبردستی ان کو کھلانے کی کوشش نہ کریں. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ جو ہے اس کی انکلینیشن کس طرف ہے, یعنی وہ سبزی بھی کھا لیتا ہے کہ نہیں, بیلنس طریقے سے پھل بھی اٹھاتا ہے کہ نہیں, اسی طرح سے روٹی کس طرح سے کھا رہا ہے, کس ہاتھ سے کھا رہا ہے, اور کہاں کہاں مجھے اس کو رہنمائی دینے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں کہ وہ صحیح چوائسز جہاں پہ کر رہا ہے اور جہاں اس کی اصلاح کرنی ہے بہت پیار کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس بچے کو بار بار یاد دہانی کرائیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تربیت اس عمر میں نا بہت ضروری ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کھجوریں ہوتی تھیں وہ آیا کرتی تھیں صدقے کے طور پہ آگے دینے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اسی طرح کھجوروں کے بہت سارا اماؤنٹ پڑا ہوا تھا اور اس میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہم وہاں پہ کھیل رہے تھے, بچے تھے, اور ان میں سے ایک نے اٹھا کر منہ میں ڈالی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کھیل رہے تھے ان کو انجوائے کرنے دیا, لیکن جب انہوں نے صدقے کی کھجور کو اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً ان کو روکا, وہاں پہ ان کو بتایا کہ کیونکہ یہ صدقے کا مال ہے اور یہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. تو اب دیکھیں ہمارے بچے بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو لیٹ دیم انجوائے, وہاں پر ہم ان کو انجوائے کرنے دیں. اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی دین کا معاملہ ایسا آیا ہے جس سے ان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو یہ اگر کریں گے تو یہ دین کے لیے آگے جا کر بھی ان کے لیے چیلنج بن سکتا ہے, تو ہم ساتھ ساتھ بس ان کو ایک اچھے انداز میں سمجھا دیں. یوزلی مدرس کا یا پیرنٹس کا ریفلیکس یہ ہوتا ہے کہ فوراً بچے کو ایک چپیڑ لگائی اور فوراً اس کو زور سے چیخ چلا کے کہا کیا کر دیا تم نے. وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈر سہم جاتا ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے. مجھے جو بہت اسٹرائکنگ بات لگتی ہے اس عمر کے لیے کہ عقیدے پہ کام کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں اور ان کا عقیدہ درست نہیں ہوتا, یا یہ کہ انہوں نے عقیدے پہ کبھی کام ہی نہیں کیا ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پرائیورٹی پہ رکھنے والا ٹاسک ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. اور اس عمر کے بچوں کے لیے ہم کیسے عقیدے پہ کام کریں گے. دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تھا تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ اس کو یاد کرائی جائے. اور اگر آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 کو دیکھیں تو اٹ از آل اباؤٹ عقیدہ.
اس میں کیا آتا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولد ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جو تمام بادشاہت اس کے لیے ہے زمین اور آسمان کی، اور اس نے کوئی اپنے لیے بیٹا نہیں بنایا، اور وہی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس کی ملکیت میں، اور وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے ایک خاص مقدار اور اندازے کے مطابق۔ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں تمام وہ کانسیپٹ آ گئے ہیں جو کہ عقیدے کی درستگی کے لیے ضروری ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، اور اسی طرح سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیسٹ پلانز ہمارے لیے کیا ہیں۔ تو مجھے یہ بات بہت فیسینیٹ ہمیشہ سے کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے اس آیت کو پسند کیا ہے کہ یہ سکھائی جائے۔ تو ہم اگر اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب بچے تھوڑے سے بڑا ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، پھر ہم اپنے رب کا انٹروڈکشن ان کو صحیح طرح سے دے پائیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں تو ایک فیئر ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ جو ہیلدی والا فیئر ہے، وہ بھی اس سے بھی بچے کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ ہماری ٹریجڈی کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی زندگی میں اتنی لمبی لسٹ رکھی ہوئی ہے، اس سے ڈرانا، اس سے ڈرانا، جیسے جنوں بھوتوں سے ڈرانا، چڑیل سے ڈرانا، جن آ جائے گا، بابا آ جائے گا، کھا جائے گا، کیونکہ تم نے کھانا نہیں کھایا، ٹھیک ہے، یہاں نہیں جانا، یہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بچوں کو ڈر لگتا ہے اندھیرے سے، اسی طرح ہم کئی دفعہ بچوں کو کسی جانور سے بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سے تو ہم شرطیہ ڈراتے ہیں، اور ڈاکٹر کے ٹیکے سے ڈراتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے اور تمہاری شکایت لگا دیں گے کیونکہ تم کھانا نہیں کھاتے، تمہارے پیٹ کے اندر انجیکشن لگائیں۔ اس سے بھی بچے جو ہیں وہ کافی پریشان رہتے ہیں۔ بچوں کو نیچرلی ڈر لگتا ہے جب بادل بہت زیادہ گرجیں یا بہت زیادہ وہ بجلی چمک رہی ہو۔ اسی طرح بچوں کو ہم ان نیچرل قسم کے ایسے فیئرز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہی فیئرز میں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ایگزامز میں پاس نہ ہونا، یا کسی رشتہ دار کا فیئر ہے، وہ بھی ہم بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ بار بار لے کر آتے ہیں، اور اس وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ کافی پریشان بھی رہتے ہیں اور ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ پرسنلی ایک دفعہ ہوا کہ ہم چھوٹے بچے تھے اور ان کے سامنے ایک چھوٹا سا اسکٹ کر رہے تھے، اور اس میں ایک گیٹ اپ تھا ایک کیریکٹر کا جس میں وہ دادا ابو بنے ہوئے تھے۔ سب بچے بہت انجوائے کر رہے تھے اس گیٹ اپ کو بھی اور اس پورے اسکٹ کو بھی، اور ایک بچے نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور اتنا وہ ایسا بیہیویئر تھا کہ ہمیں یقین نہ آئے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ تو جب میں نے اس کی والدہ کو بلایا اور ان سے بات چیت کی تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ بچے کو کھانا کھلاتے ہیں تو کسی بابا جی سے ڈراتے ہیں کہ بابا جی آ جائیں گے اور آپ کو لے جائیں گے۔ تو وہ بچہ جو تھا اس ایج بریکٹ سے نکل چکا تھا، لیکن اس کے اندر یہ بابا جی کا ڈر بیٹھ چکا ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے بچے کو کوئی لیجٹیمیٹ قسم کے فیئرز دینے ہیں، وہ فیئرز دینے ہیں جو واقعی اس کو فائدہ دیں، جو اس کی گروتھ میں اس کو آگے لے کر چلیں۔ جیسے ہم نے بچوں کو تھوڑا سا یہ ڈر دینا ہوتا ہے، خوفناک قسم کا نہیں، مطلب ایسا ڈر ہونا چاہیے جس میں فوبیا نہ ہو بلکہ ایک فیئر کی لمٹ تک رہے کہ بچے کی فنکشنالٹی بڑھے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ فکر ہو کہ مجھے اپنی عمر کے مطابق جو کرنے والے کام ہیں اس کے لیے رسپانسبل ہونا ہے۔ اسی طرح بچے کو یہ فیئر ہو کہ مجھے کوئی رول جو میرے پیرنٹس نے دیا ہے اس کو بریک نہیں کرنا۔ بچے کو آہستہ آہستہ یہ فیئر اس کے اندر آئے کہ مجھے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، جیسے تقویٰ کا جو معیار ہوتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں، بچے کو آخرت کی جواب دہی کا فکر ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اگر اس عمر میں ہم نے بچے کو اور طرح کے بیکار قسم کے خوف دے دیے اور بچے کو کہیں پہ جہاں سیکیور ہونا چاہیے سیکیور نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بچہ آگے جائے گا تو وہ انہی فیئرز کے ساتھ پھر جو صحیح والے فیئرز ہیں وہ اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر پائے گا۔ کئی دفعہ یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ اگر میرا بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے تو میں کیا کروں؟ اور میں نے کچھ ماؤں کو دیکھا ہے وہ ان کو کہتی ہیں بس دعا پڑھو اور کوئی بات نہیں، بہادر بنو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور چلے جاؤ اندھیرے میں۔ لیکن دیکھیں اگر آپ کا بچہ انسیکیور ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، تو آپ کو پہلے اس کو سیکیور کرنا ہے۔ ہاں دعا آپ ضرور پڑھائیں گی، لیکن ساتھ آپ اس کا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں، آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ اچھا آؤ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، یا اس کو کسی قسم کی فیسیلیٹیشن دے سکتی ہیں۔ اس کو آپ یہ بھی ری ایشور کر سکتی ہیں کہ ہاں جب بادل زور سے گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے تو ہمیں ڈر لگتا ہے، اور دس از اے نیچرل فیئر۔ اگر آپ کو ڈر لگے تو آپ میرے پاس آ کے بیٹھ سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہم اس موقع پہ بچے کو
इस किस्म की बातें ना कहें कि आप तो बहुत डरपोक हो और आपसे तो कोई काम भी नहीं किया जाता। फिर इसी उम्र में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जिसको मुझे लगता है कि कई दफ़ा बहुत उसको हम मिस आउट कर जाते हैं या उसके लिए भी सोच भी नहीं रहे होते, वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। यानी आप देखें कि जो अजाब की एक बात बताई गई है, जो हमें हदीस से पता चलती है, वो क्या है? जो पेशाब के कतरे हैं, अगर छींटे हैं, अगर इंसान के ऊपर गिरते हैं, और किस वजह से कि वो केयरलेस है, वो परवाह नहीं करता। आज के दौर में आप देखें किसी नानी दादी से बात हो तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में कहती हैं कि जी हम तो इस तरह पैम्पर्स नहीं पहनाते थे, और अब जो नस्लें आ रही हैं वो तो बस बच्चों को ये पैम्पर्स पहना देती हैं, और जिसकी वजह से वो कोई बच्चे की तरबियत नहीं करती हैं कि उसकी कोई टॉयलेट हैबिट्स बने। और हम देखते हैं बड़े बड़े बच्चे भी जो होते हैं उन पैम्पर के साथ होते हैं, और इसीलिए आप देखें उनका ब्लैडर कंट्रोल भी सही तरह डेवलप नहीं होता, और जो ये आर्टिफिशियल चीज़ उनकी बॉडी के साथ हर वक्त लगी रहती है उससे उनको बहुत सारे रैशेस और इस किस्म के मसले मसाइल भी होते रहते हैं। तो शुरू से बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो न्यूबॉर्न बच्चे को भी बाथरूम में लेकर जाते थे और कहते थे कि हम साथ साथ ट्रेन करेंगे और साथ साथ उसको डेवलप करेंगे। लेकिन ये कि अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 माह का बच्चा, 4 माह का बच्चा, छोटी छोटी वो पॉटी सीट्स मिल जाती हैं जिस पे आप उनको बिठा सकते हैं, जस्ट टू गेट देम इनटू दैट रिफ्लेक्स, कि बच्चे को पता हो कि मैंने किस तरह से टॉयलेट जो है उसको इस्तेमाल करना है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, 1 से 3 साल की उम्र जो होती है, इसमें बच्चे को एक्चुअली वीन ऑफ कर देना चाहिए, और ताकि उसको तहारत का जो सही कॉन्सेप्ट है वो भी हम दे सकें। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं 1 से 3 साल की उम्र का बच्चा जिसको हम टॉडलर कहते हैं। और अगर आप इन तमाम इंस्ट्रक्शंस पे थोड़ा अमल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर भी बड़ा सुकून आएगा, और यही बच्चा जब अगली उम्र में जाएगा तो वो भी बेहतरीन तरीके से आगे ग्रो करेगा। और अगली उम्र में क्या करना है इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। मेरे साथ रहिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।